ان میں سے ایک صاحب جو بہت جذباتی ہو جاتے تھے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. مثلا آپ لندن میں بیٹھے ہیں، برمنگم میں چوری ہو یا قتل ہو اور آپ بار بار پوچھیں کیمرے میں میری تصویر تو نہیں ہے، تو یہاں پہ کہا جائے گا بھائی اتنی گھبراہٹ کیا بات ہے، کیوں آپ کی تصویر ہو؟ تو بار بار یہ سوال کرتے تھے کیا میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، غصہ ہی نہیں آیا بھائی کو، بالکل بندے کو غصہ ہی نہیں آیا کہ رسول کو قتل کی کوشش کی. تھوڑا سا تو غصہ آ جاتا، لیکن نہ، یہاں نہیں غصہ آتا. تو یہ سورہ برات نازل ہوئی ہے اس جنگ تبوک سے واپسی کے بعد کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اب آپ تصور کریں کہ یہ جو اشرف الانبیاء کو قتل کرنے والے تھے یہ بعد اشرف الانبیاء بالآخر اندر تھے اصحاب کے کہ نہیں؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک جانب اہل بیت ہیں جن کے لیے جملہ کیا آ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب سب سے زیادہ لطیف اور عجیب موضوع یہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں صحابہ کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. یہ جتنی ڈیفینیشن ہے یہ بعد میں بنائی. مثلا بخاری نے ڈیفینیشن بنائی کہ جو بھی دیکھ لے، ابن حجر نے ڈیفینیشن بنائی کہ جو دیکھے اس عالم میں کہ ایمان لا چکا ہو اور بعد میں مسلمان مرے. ابھی انہوں نے کیوں شرط لگائی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام لا کے رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے لیکن ان میں سے کچھ کافر بھی ہو گئے تھے، کہ جن میں سے ایک کا ہم نے نام لیا تھا کہ حضرت ام حبیبہ کے شوہر تھے. کیا نام تھا ان کا؟ عبید اللہ ابن جہش. ہجرت حبشہ میں گئے تھے اور جانے کے بعد بجائے یہ کہ وہاں نجاشی یا مسیحیوں کو، کرسچن کو مسلمان بناتے، خود کرسچن ہو گئے. کس کی زندگی میں؟ اشرف الانبیاء کی زندگی میں. صحابی بھی ہیں اور خفیزاد بھائی بھی ہیں، بچپن سے تعلق بھی ہے، گئے ہیں اسلام کا پیغام لے کے لیکن دوسرے کا پیغام اثر کر گیا. ان کا نام تھا عبداللہ ابن معذرت عبید اللہ ابن جہش. تو کیا کہا جائے گا ایسے کو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ مسیحی ہو گئے تو یہ صحابہ نہیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو مولا امیر المومنین کو یہاں سے اس روایت کے ذریعے سے اشرف الانبیاء، اس کام کے ذریعے سے اشرف الانبیاء نے فضیلت دی. کیونکہ اگر پہلے ہی بھیج دیتے تو یہ کہا جاتا کہ یہ تو بھیج دیا تھا، لیکن اصل فضیلت یہ تھی کہ بھیجنے کے بعد روکا اور روکنے کے بعد بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے روکنے کا حکم ہے اور یہ ہے کہ یا میں پہنچاؤں یا علی ابن ابی طالب پہنچائیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.